وقدمنا إلى ما عملوا. السلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ آج ہم نے تیسرے پارے کی مکمل تلاوت سنی، جس میں سورۃ البقرہ کی 34 آیتیں ہیں اور سورۃ آل عمران کی 91 آیتیں 91 آیتیں، کل 125 آیتوں کی آج ہم نے تلاوت سنی. 125 آیتوں میں بے شمار باتیں ہیں، بے شمار ہدایات ہیں. تو وقت کی قلت کی بنا پر ایک دو باتوں کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو سب سے پہلی بات، اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کی فضیلت کو اجاگر کیا، کہ بتایا کہ کون سے نبی کو اللہ رب العالمین نے کس کس لقب سے ملقب کیا ہے. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا، اور اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہا، اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ کہا. تو اللہ رب العالمین نے اپنے مقرب بندے نبیوں کو طرح طرح کے لقب سے ملقب کیا، انہیں پکارا. لیکن یہ بات یہاں پر واضح ہو جانی چاہیے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر آئے، ان کی عزت اور ان کی سربلندی، ان کی فضیلت ہمارے نزدیک سب برابر ہے. کوئی بھی نبی کسی نبی سے بڑا نہیں ہے. یعنی اللہ رب العالمین کے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے، وہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے مقرب بندے تھے، اور ہماری نظروں میں ان سب کی فضیلت یکساں ہے، ان سب کا جگہ ان سب کا مقام ہمارے نزدیک سب ایک ہے. لیکن یہ اور بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں الگ الگ القاب سے انہیں پکارا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے روح اللہ کہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کلیم اللہ کہا. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین سے انہوں نے کلام کرنے کی کوشش کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بغیر باپ کی جو ولادت عطا کی، تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین کی وحی سے، اللہ رب العالمین کے حکم سے ان کی پیدائش ہوئی. اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری آزمائشوں سے نوازا، بے شمار آزمائشوں سے. اور ایسے گھر میں ان کی پیدائش ہوئی جس گھر کے جو سرپرست تھے، جو ان کے والد تھے، خود بتوں کو بنایا کرتے تھے اور بنا کر کے اسے فروخت کیا کرتے تھے، بیچتے تھے. تو ایسے گھر میں ان کی پیدائش ہوئی. تو ایسے موقع پر انہوں نے اسی گھر سے، اسی پرورش سے اللہ رب العالمین کے وحدانیت کا کام اور اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلانے کا کام انجام دیا. پھر اس کے بعد جب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے اور ہمارے معبودوں کو انکار کرتا ہے، ہمارے معبودوں کو دھتکارتا ہے، تو انہیں اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس بات پر آمدہ کیا کہ اس ابراہیم کو آگ میں داخل کر دیا جائے، کہ وہ ہمارے معبودوں کو برا والا کہتا ہے، ہمارے معبودوں کو غلط ثابت کرتا ہے، اور ایک اللہ کی بات کی طرف ہمیں بلاتا ہے. تو اس کے بعد اللہ رب العالمین ایسی بے شمار قربانیاں ان کی تھیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں خلیل اللہ کا لقب دیا. یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے خلیل ہیں. تو اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر انبیاء علیہ السلام کے نام لیے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام اس کے اندر لیا گیا. تو محترم سامعین کرام، بتانا مقصد یہ ہے کہ اس پارے کے اندر سارے انبیاء علیہ السلام کی فضیلت بیان کی گئی اور ان کے مقام و مرتبے کو بیان کیا گیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ آج اس پارے کے اندر جو سب سے اہم آیت ہم نے سنی، جسے آیت الکرسی کے نام سے ہم جانا جاتا ہے، آیت الکرسی جسے ہم کہتے ہیں، کہ آیت الکرسی یہ قرآن کا چوتھا حصہ مانا جاتا ہے. یعنی قرآن مجید کا چوتھا حصہ اس کو تسلیم کیا گیا ہے، اور اس کی بڑی بے شمار فضیلتیں قرآن اور احادیث میں مذکور ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا مسنون ہے، سنت ہے. یعنی فرض نماز جیسا ہی پڑھتے ہیں، فرض نماز پڑھنے کے بعد جو دعائیں ہیں، جو اذکار ہیں، ان اذکار میں آیت الکرسی کو بھی شامل کیا گیا ہے. اگر کوئی شخص پابندی کے ساتھ آیت الکرسی کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھے گا تو انشاءاللہ العزیز جنت میں اس کے وفات کے بعد روکنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہو سکتا. یعنی جو شخص پابندی کے ساتھ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس شخص کو جنت کا داخلہ ضرور کر دیتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ محترم سامعین اکرام، کہ آیت الکرسی کی فضیلت کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار لوگ، اگر کوئی چھوٹی بیماری لاحق ہو جائے یا کوئی انسان کوئی سست پیدا کر جائے
تو فوراً یہ کہتے ہیں کہ اس پر جادو ہو گیا ہے, اس پر کوئی کسی نے نظر بد کی ہے, یا اس پر کوئی جادو لاحق ہو گیا ہے. تو ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندی ہر فرض نماز کے بعد, اور خصوصاً فجر کی فرض نماز کے بعد اور مغرب کی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کے ساتھ ساتھ تینوں کل 3 مرتبہ اگر کوئی شخص پڑھتا ہے, تو اس شخص کو نہ کوئی جادو ہوگا, نہ کوئی ٹونا ہوگا, نہ کوئی اس پر اثر ہوگا, اور نہ کوئی اس پر نظر بد ہوگی. اتنی بڑی تاثیر اللہ رب العالمین نے اس کے اندر رکھی ہے کہ جو شخص فجر نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ, اور مغرب کی نماز کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ اور 3 مرتبہ اگر کوئی شخص پڑھے گا, تو دنیا کا کتنا بڑا جادوگر بھی کیوں نہ ہو, اگر اس پر اس کا اثر کرنا چاہے تو اس کا اثر اس سے دور بھاگ جائے گا, یعنی اس سے ختم کر دیا جائے گا. تو اللہ رب العالمین نے آیت الکرسی کے اندر اور ان تینوں کل کے اندر اتنی تاثیر رکھی ہوئی ہے. تو محترم سامعین اکرام, اس بات کی ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پابندی کے ساتھ آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ محترم سامعین اکرام, سورۃ آل عمران, جیسا کہ ہمارا سورۃ البقرہ ختم ہو گیا تیسرے پارے میں, تو سورۃ آل عمران کی یہاں سے شروعات ہوئی. تو سورۃ آل عمران یہ وہ سورت ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے آل عمران کا تذکرہ کیا, یعنی آل عمران کی جتنی بھی نصیب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے, اور ان کے بعد جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان کا تذکرہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا. تو یہ وہ سورت ہے اور اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ کل قیامت کے دن سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران, جو شخص ان دونوں سورتوں کو یاد کرتا ہے, ان دونوں سورتوں کو پڑھتا ہے, تو کل قیامت کے دن یہ دونوں سورتیں اس بندے کے لیے سایہ بن کر کے آئیں گے. کہ جو شخص پابندی کے ساتھ ان دونوں سورتوں کی تلاوت کرتا ہے, چاہے وہ سورۃ البقرہ ہو یا سورۃ آل عمران ہو, تو جیسے کہا جاتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. عرش کا سایہ ہی ایک ہی سایہ ہے جس سایہ کے اندر اللہ رب العالمین اپنے مقرب بندوں کو رکھے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بندہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے, تو یہ دونوں سورتیں اس بندے کے حق میں سایہ بن کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے سفارش کریں گے کہ اللہ, یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں مجھے تلاوت کیا کرتا تھا, اور خصوصاً سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران, اور جب وہ بندہ جہنم کی گڑھے کی طرف جب لے جایا جائے گا, تو یہی وہ 2 سورتیں ہیں جو شخص کے حق میں سفارش کریں گے کہ اللہ ہماری سفارش اس بندے کے حق میں قبول کر لے, اور جہنم کی آگ سے اسے بچا کر کے جنت کا اس میں داخلہ کرا دے. تو محترم سامعین کرام, ویسے تو ان پارے کے اندر بے شمار ایسی باتیں ہیں جو مجھے اور آپ کو پڑھنے اور سمجھنے اور سننے کی بڑی قابل حجت ہیں, تو جن کو ہم سمجھ کر کے یا جن کو ہم پڑھ کر کے اپنی دنیا بھی سنوار سکتے ہیں اور اپنی اخروی زندگی بھی سنوار سکتے ہیں. تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس پارے کے اندر جو بھی احکامات, جو بھی فضیلتیں, جو بھی واردات آئے ہوئے ہیں, ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اس پارے کی اہمیت کو, اس فضیلت کو, اور خصوصاً ان دونوں سورتوں کی فضیلت کو, اہمیت کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین.